فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکروا اللہ کما علمکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. رواہ البخاری. محترم ناظرین اور سامعین، آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو جس اہم عنوان سے ہونے والی ہے وہ عنوان ہے فقہ. فقہ کا لفظ دینی اور علمی دنیا کے معروف اور مشہور الفاظ میں سے ہے. فقہ کے سلسلے میں کچھ مخصوص اسباب کی بنا پر لوگوں کے سلسلے میں منفی احساس پیدا ہو گیا ہے. فقہ کا لفظ جیسے ہی ہمارے کانوں سے ٹکراتا ہے تو ایک منفی سوچ عام لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے جنم لیتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ فقہ کا مطلب ہے ایسی بات جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر نہیں بلکہ عقل اور لوگوں کے اپنے قیاس اور رائے پر ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ فقہ کی بنیاد عقل، رائے اور قیاس پر نہیں ہے. یہ فقہ کی ایک خاص قسم ہے جس کے ساتھ لوگوں نے اس کو مخصوص کر دیا ہے مختلف اسباب کی بنیاد پر. آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقہ کا لفظ ہے کیا. فقہ کا لفظ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور بنیادی طور پر اس کا جو معنی ہے وہ فہم اور سمجھ کا ہے. فقہ یعنی سمجھ اور فہم. فقہ کا معنی جب فہم اور سمجھ ہے تو دین کی کوئی سی بھی بات کو سمجھا جائے یہ فقہ ہے. لیکن بنیادی طور پر اور دینی اور علمی اصطلاح میں جب فقہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو فقہ کے لفظ سے دین کی کوئی سی بھی بات مراد نہیں ہوتی ہے بلکہ علمی اور دینی مسئلے سے متعلق کچھ خاص چیزیں ہیں جن کو سمجھنا مراد لیا جاتا ہے.
دین کی جو احکام ہیں بنیادی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کے احکام وہ ہیں جن کو اعتقادی احکام کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے احکام وہ ہیں جن کو عملی احکام کہا جاتا ہے. اعتقادی احکام کو سمجھنا اور ان سے متعلق علم حاصل کرنا یہ پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی اہمیت مسلمہ ہے. اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور اس کو سمجھے بغیر ایک آدمی دین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور دین کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور کامیابی کا سرا اس کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ تو پہلے مرحلے پر ہے اور پہلے نمبر پر ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے اس کو سمجھنے کو علماء فقہ اکبر سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ بھی فقہ ہے، لیکن خاص فقہ کا لفظ اگر اکیلے استعمال کیا جائے تو اس سے اعتقادی احکام مراد نہیں ہوتے. اعتقادی احکام کو سمجھنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ احکام کہ جن کا تعلق عمل سے ہے، عملی احکام کو سمجھنا مراد ہوتا ہے. فقہاء اور علماء فقہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں والعلم بالاحکام الشرعیہ من ادلتها التفصیلیہ. فقہ عملی احکام کے جاننے کا نام ہے، ان کے تفصیلی دلائل سے. تو تفصیلی طور پر جو دلائل ہیں قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، ان سے جو عملی احکام مستنبت ہو، جو اعمال ہمارے سامنے آئے، اعمال سے متعلق جو احکام سامنے آئے، ان کو جاننا اور سیکھنا یہ فقہ ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فقہ یہ ہماری دینی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے بغیر دینی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اعتقادی احکام کو سیکھنا ضروری ہے. عقیدے کی صحت پر ہی آدمی کی کامیابی موقوف ہے. ایک آدمی اگر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنا عقیدہ وہ صحیح کر لیتا ہے تو کامیابی کا سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. لیکن پہلے مرحلے میں ابتدائی طور پر وہ جنت میں داخل ہو، پہلے ہی مرحلے میں اس کو کامیابی مل جائے، دخول اولی جنت میں نصیب ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتقاد کی صحت کے ساتھ ساتھ عملی احکام کی تعمیل بھی کرے. عملی احکام کی تعمیل صحیح طور پر ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی یہ جانے کہ کوئی حکم ہے اس کو کیسے بجا لانا ہے. اور خصوصی طور پر عبادات کے باب میں، عبادات چونکہ توقیفی ہیں، یعنی عبادات کو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی رائے کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے یہ معلوم ہوگا کہ کون سا کام عبادت ہے اور کون سا کام عبادت نہیں ہے. تو عبادت ہے کون سا کام یہ جاننا، اور پھر وہ جو کام ہے بطور عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوگا، اس کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے. اگر ہم کو حکم معلوم نہیں ہو، عبادت معلوم نہیں ہو، اور عبادت معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہو، تو پھر کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں آنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے اور قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح احکام فرض کیے، عبادات متعین کی ہے، اسی طرح اس بات کی بھی تاکید اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ آپ کو عبادت اس طریقے پر کرنا چاہیے جس طریقے پر اللہ نے کرنے کو کہا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 229 میں ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ کما علمکم، تم اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھلایا ہے. تو جس طرح اللہ نے سکھلایا ہے اسی طرح اللہ کو یاد کیا جائے گا، اس کی عبادت اسی طرح کی جائے گی جس طرح اللہ نے کرنے کو بتلایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کرنے کو بتلایا ہے تو کس طرح بتلایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں سب سے اہم عبادت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے
نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتلایا، اور صحیح طریقے پر لوگ نماز ادا کریں یہ معلوم کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر نماز ادا کی۔ قیام اور رکوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کیا، اور پھر سجدہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، سجدہ سے فارغ ہو کر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا انما صنعت هذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے، ممبر پر نماز پڑھ کر تمہیں اس لیے دکھلایا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو، میری پیروی کرو، میں جیسے جیسے کر رہا ہوں ویسا ہی ویسا کرو، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری نماز کا طریقہ کیا ہے، میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں۔ تو نماز کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پر اور عملی طور پر یہ سمجھایا کہ دیکھو سیکھنا پڑے گا، طریقہ معلوم کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے پر نماز ادا کرنی پڑے گی جس طریقے پر میں تمہیں ادا کر کے بتلا رہا ہوں۔ حج سے متعلق قرآن کریم نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر اس طریقے پر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو بتلایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے حج کے طریقے لوگوں سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے لوگوں سیکھ لو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان روایات کی روشنی میں اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی کریں گے۔ عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں، اور جب عبادات ہمارے اوپر فرض ہیں تو ہمارے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ان عبادتوں کے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ تمام علوم شرعیہ میں دسترس حاصل کرے، یا آسان لفظوں میں کہیں گے تو ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ٹھہرے کہ وہ عالم ہو۔ ہر مسلمان کے لیے عالم ہونا ہرگز بھی ضروری نہیں ہے۔ تو پھر علم کی طلب کا فرض ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر، اعتقادی طور پر جن باتوں کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان باتوں سے متعلق علم کا حاصل کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جب یہ بات ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی سمجھ، یا دوسرے لفظوں میں فقہ کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ دینا، دین سے متعلق علم عطا کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دے دیا، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، جن کو اللہ نے دین کے فقہ سے نواز دیا، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا۔ شرعی جو احکام ہیں، ان احکام میں کچھ تو وہ ہیں جو فرض عین کہلاتے ہیں۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی متعین طور پر مکلف ہے اس کے کرنے اور بجا لانے کا، ہر آدمی متعین طور پر مکلف ہے اس سے کرنے اور بجا لانے کا۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ ہر آدمی پر، ہر بالغ اور عاقل مسلمان پر متعین طور پر فرض ہے، اکیلے، تو یہ فرض عین ہے۔ تو فرض عین جو اعمال ہے ان سے متعلق علم حاصل کرنا فرض عین ہوگا۔ بعض احکام وہ ہے جو فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کر لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے فرض ادا ہو جائے، اور کوئی بھی نہیں کرے تو سارے لوگوں کے سر گناہ آئے۔ تو جن اعمال کا درجہ فرض کفایہ کا ہے ان سے متعلق علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہوگا۔ کچھ لوگ حاصل کر لے اور باقی لوگ حاصل نہیں کرے چل جائے گا، لیکن کوئی بھی علم حاصل نہیں کرے اور فرض کی ادائیگی کی صورت ہی نہیں رہ جائے، کوئی جاننے والا نہیں ہو، تو سارے کے سارے لوگ جو مکلف ہیں، جو مسلمان ہیں،
جن سے شریعت کا خطاب ہے وہ سارے کے سارے لوگ گنہگار ٹھہریں گے اور اللہ کے یہاں ان کا مواخذہ ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شرعی احکام میں کچھ احکام اور فرائض وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے اس بات کا پابند کیا کہ جیسے ہی فرض ہو ویسے ہی ادا کر لو، اور کچھ احکام وہ ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے تاخیر کی گنجائش رکھی ہے، یعنی ابھی نہیں، کچھ ٹال کے ادا کر سکتے ہو۔ تو علم کے حصول کے سلسلے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جن احکام کو اللہ نے فوری طور پر طلب کیا ہے ان سے متعلق علم حاصل کرنا بھی فوری طور پر مطلوب ہے، اور جن کے سلسلے میں اللہ نے تاخیر کی گنجائش رکھی ہے ان سے متعلق علم کا حاصل کرنا اور اس سلسلے میں تاخیر سے کام لینا یہ جائز ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، دین سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کے جو اساسی ماخذ ہے، یعنی جہاں سے دین حاصل کریں گے اور فقہ حاصل کریں گے وہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر فقہ کے اساسی مآخذ صرف اور صرف ماخذ صرف دو ہیں، ایک کا نام قرآن کریم ہے یعنی کتاب اللہ، اور دوسرے کا نام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے۔ علماء ان دونوں ماخذ کے علاوہ مزید 9 ماخذ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر بھی فقہ حاصل ہوگی، ان کی بنیاد پر بھی علم حاصل کیا جائے گا۔ قرآن اور سنت کے علاوہ ویسے جن ماخذ کو خاص اہمیت حاصل ہے وہ 2 ہیں، ایک اجماع ہے اور دوسرا قیاس ہے۔ مزید جو 7 ہیں ان کی بھی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، لیکن زیادہ تر جن پر انحصار کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف 2 ہیں، ایک اجماع ہے، ایک قیاس ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال کو بھی اس سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجماع اور قیاس سے متعلق تھوڑی سی معلومات ہم آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اجماع کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اجماع ہے، علماء نے اس پر اجماع کیا ہے، امت مسلمہ کا اس مسئلے میں اجماع ہے۔ اجماع ہے کیا؟ تو اجماع کو ایک لفظ میں اگر متعین کریں گے تو یوں کہہ سکتے کہ اتفاق ہو جانا، لیکن اجماع کا لفظ جب دینی پس منظر میں اور فقہی پس منظر میں استعمال کیا جائے تو اس سے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہیں، تو وہ کون سی باتیں ہیں اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اجماع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ پہلی بات ہے جس کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ اجماع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ دلیل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے ہو جائے گا، آپ بتلا دیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع کی ضرورت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اجماع ہوگا۔ پہلی بات کا کسی خاص دور میں، تو کسی خاص دور میں مطلب ایک ہی دور ہو، ایک ہی وقت میں ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو بات اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ امت کے تمام مجتہدین کا، تو جس دور میں اجماع ہو رہا ہے اس دور میں امت کے جو مجتہدین ہیں، اجتہاد کرنے والے لوگ ہیں، فقہا ہیں، سارے کے سارے فقہا ہوں، ان کا اتفاق ہو، اور پھر کہا کہ اس کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ کسی مسئلے پر اجماع ہم کر رہے ہیں، اتفاق کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شرعی دلیل ہونی چاہیے، بغیر شرعی دلیل کے اجماع کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اور اجماع کسی دنیاوی مسئلے سے متعلق نہیں کرنا ہے، اجماع کا لفظ جب دینی پس منظر میں استعمال کر رہے ہیں تو دین ہی سے متعلق کسی مسئلے میں اجماع ہوگا، اس لیے آگے کہتے ہیں کہ کسی شرعی حکم پر ہونا چاہیے، تو شرعی حکم سے متعلق اجماع ہوگا۔ یہ ساری باتیں پائے جائیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خاص دور میں تمام مجتہدین کا کسی خاص دلیل کی بنیاد پر کسی شرعی مسئلے پر اتفاق ہو تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اجماع میں یہ ساری باتیں اگر موجود ہیں اور صحیح طور پر اس کا انعقاد ہوا ہے تو جس طرح قرآن حجت ہے کسی مسئلے سے متعلق، اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حجت ہے، اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال کو حجت کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح اجماع کو بھی حجت کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اگر کوئی اجماع سے ہٹ جاتا ہے تو جس طرح
قرآن کے حکم سے ہٹنے والا، اس کی مخالفت کرنے والا، اس کا انکار کرنے والا اسلام کے دائرے سے نکلنے کے خطرے میں ہوگا یا نکل جائے گا۔ اسی طرح اجماع کی مخالفت کرنے والا، ایسا اجماع جس پر پختہ ثبوت موجود ہے نکلنے والا، اسلام کے دائرے سے نکل جا سکتا ہے۔ اجماع کی دلیلیں بہت ساری ہے، ان دلائل میں سے ایک دلیل قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم وہ جدھر جا رہا ہے اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ تو مومنوں کا راستہ، مومنوں نے اجماعی طور پر، اتفاقی طور پر کوئی راستہ چن لیا ہے، اب اس کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اور اس گمراہی کا انجام اس کے حق میں یہ سامنے آنے والا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سورہ نساء کی یہ مشہور اور معروف آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس سلسلے میں ہے، سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، متفق نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی مسئلے میں اگر پوری امت متفق ہو جا رہی ہے، سب اتفاق کر لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مسئلے پر اجماع ہو رہا ہے، جس بات پر اتفاق ہو رہا ہے، وہ بات حق ہے۔ اگر وہ بات حق نہیں ہوتی تو سارے کے سارے لوگ متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ اجماع کن باتوں پر ہوا ہے اور اجماع سے متعلق کون سے مسائل ہیں؟ تو اجماع سے متعلق بہت سارے مسائل ہیں۔ کسی مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اجماع سے متعلق امام ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے الاجماع، اور سارے مسائل جن پر علماء نے اجماع کیا ہے انہوں نے اپنے طور پر ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجماع سے متعلق یہ تھوڑی سی معلومات حاصل کر لینے کے بعد اب ہم قیاس کی طرف چلتے ہیں۔ قیاس بھی حجت شرعی ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جبکہ قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی مسئلے سے متعلق کوئی واضح نص موجود نہیں ہو۔ تو واضح نص موجود نہیں ہے، اس صورت میں قیاس کرنا پڑے گا، اور قیاس کی بنیاد پر اس مسئلے کا حکم دریافت کیا جائے گا، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ ویسے لفظی طور پر قیاس کا معنی ہے ماپنا، ماپنا، کپڑے کو ماپتے ہیں، یہ قیاس ہے۔ لیکن شریعت میں جب قیاس کا لفظ استعمال کیا جائے تو فقہا قیاس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرع، یعنی ایسا مسئلہ کہ جس کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، فرع کو حکم میں حلال ہے یا حرام، اس میں اصل یعنی ایسے مسئلے کے ساتھ ملا دینا جس کے سلسلے میں قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حکم موجود ہے۔ اس بنیاد پر تو دونوں کے درمیان یکساں علت کی بنیاد پر، یکساں وجہ کی بنیاد پر، دونوں کے درمیان کوئی ایسی علت برابر پائی جا رہی ہے، یکساں طور پر پائی جا رہی ہے جس علت کی بنیاد پر حکم ثابت ہو رہا ہے۔ علماء نے اس کی مثال کے طور پر یہ کہا کہ شراب کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی حرمت کی علت اور وجہ کیا ہے؟ تو شراب کی حرمت کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اس میں نشہ پایا جاتا ہے، نشہ کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک چیز ہے نبیذ کا حکم نص سے صریح سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں سکر کی، نشہ کی جو علت ہے وہ موجود ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حکم شراب کا ہوگا وہی حکم نبیذ کا ہوگا، یعنی جس طرح شراب حرام اسی طرح نبیذ بھی حرام۔ تو نبیذ کو شراب کے ساتھ کر دیا گیا، شراب کے حکم میں کر دیا گیا، علت یکساں پائے جانے کی وجہ سے نبیذ کو شراب پر قیاس کیا گیا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جمہور علماء کے نزدیک اجماع کی طرح قیاس بھی شرعی حجت ہے، اور قیاس اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی قیاس کرنا ثابت ہے۔ اللہ نے
مردہ انسان کو زندہ کرنے کو قیاس کیا مردہ زمین کو زندہ کرنے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا اللہ کے قرض کو انسان کے قرض پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میری ماں وفات پا گئی ہے، نذر مانی تھی کہ وہ حج ادا کریں گی، لیکن حج کی ادائیگی سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی ہے، میں حج کر سکتی ہوں یا نہیں ان کی طرف سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر قرضہ ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتے یا نہیں؟ صحابیہ جو پوچھ رہی ہے وہ کہتی ہیں کہ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ او کما قال علیہ السلام، تو اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو انسان کا قرض ادا کرتے ہو، قرض ادا کرنا چاہیے، تو جس طرح انسان کا قرض ادا کرنا اسی طرح اللہ کا قرض بھی ادا کرنا۔ ایک قرض کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قرض پر قیاس کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ میرے سارے بچے ایسے ہیں، گورے ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا ہو گیا ہے جو ہمارے رنگ سے ملتا نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ کس رنگ کے ہیں؟ تو فلاں رنگ کے ہیں۔ کہا اس میں کچھ کوئی کالا اونٹ بھی ہے؟ کہا کہ ہے۔ تو بھورے رنگ کے اونٹوں میں کالے رنگ کے اونٹوں کا وجود کیسے ہو گیا؟ کالا رنگ کا اونٹ کہاں سے آ گیا؟ صحابی نے کہا کہ وہ رنگ کھینچ لائی ہے، یعنی نسل میں پہلے کوئی کالا اونٹ گزرا ہوگا اس کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے یہاں بھی یہ رنگ کھینچ لانے کی بات ہوگی، تمہارے خاندان میں کوئی پہلے کالا شخص پیدا ہوا ہوگا۔ تو اونٹ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو قیاس کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ قیاس ثابت شدہ چیز ہے اور یہ شرعی حجت ہے۔ جہاں قیاس کی ضرورت پڑے گی قیاس کیا جائے گا، اور قیاس کی بنیاد پر جو حکم ہوگا فقہا کی طرف سے، جو مجتہد ہوگا اس کی طرف سے، اس کے حکم کو مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اب ایک بات ہے جس کو سمجھنا ہے اور جس کے سلسلے میں شروع میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ فقہ کا لفظ جب آتا ہے ہمارے سامنے تو اس کے متعلق منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، اور فقہ کا لفظ سنتے ہی ایک کراہیت کا جذبہ سینوں میں ابھرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو اس کی جو وجہ ہے بنیادی طور پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ فقہ کی ایک بنیاد اصلاً کتاب اور سنت ہے۔ تو جن لوگوں نے کتاب و سنت پر اپنے فقہ کی بنیاد رکھی ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں، اور ایک دوسری بنیاد ہے فقہ کے سلسلے میں رائے اور قیاس۔ تو جن لوگوں نے حدیث اور قرآن کو پیچھے رکھ کر رائے اور قیاس کو مقدم کیا، وہ لوگ بھی فقہ والے ہیں، اور ان کی یہاں بھی فقہ ہے، ان کو اہل الرائے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے فقہ کی دو قسمیں بنیادی طور پر، ایک فقہ اہل الحدیث ہے اور دوسری فقہ ہے فقہ اہل الرائے۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنے سے، اسی طرح امام شہرستانی کی کتاب الملل والنحل ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ فقہ کے باب میں ان دونوں گروپ کا وجود بالکل ابتدا میں ہو گیا تھا، یعنی دوسری صدی ہجری میں۔ اہل حدیث فقہ کے نمائندہ حضرات کہاں تھے؟ تو حجاز کے علاقے میں تھے، اور اہل رائے سے متعلق جو فقہ ہے اس کے جو نمائندہ حضرات تھے وہ کہاں تھے؟ تو عراق کے سلسلے میں تھے۔ علامہ شہرستانی نے کہا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جن کی فقہ کا انحصار حدیث پر ہے، کہتے کہ انہیں اہل حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی توجہ حصول حدیث اور نقل روایات کی طرف ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل کرنے، دوسروں کی تک پہنچانے کی طرف ہے، اور یہ احکام کی بنیاد نصوص پر رکھتے ہیں۔ جب تک حدیث موجود ہو قیاس جلی اور خفی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یہ اہل الحدیث کی فقہ ہے۔ دوسری طرف کیا ہے؟ تو اہل الرائے ہے، ان کی فقہ کیا اور فقہ کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہیں اہل رائے کہتے ہیں۔ کس لیے کہتے ہیں؟ کہ ان کی توجہ احکام کے حل کرنے میں قیاس اور استنباط کے طریق پر ہے۔ ایسے مسائل جن کا تعلق روزمرہ احکام سے، اس کی بنیاد بھی قیاس پر رکھتے ہیں، اور بسا اوقات یہ قیاس جلی کو خبر واحد، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والا کسی زمانے میں صرف ایک شخص ہے، اس پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل ہے۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقدمہ میں، اپنی کتاب مقدمہ میں
اس کی تفصیل لکھی ہے. یہ تفصیل ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. اور کیوں رہنی چاہیے؟ تاکہ ہم فقہ کی معنویت کو سمجھ سکے اور فقہ کے سلسلے میں جو دو گروپ موجود ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں رہے، اور فقہ کے سلسلے میں جو بدگمانی ہمارے ذہنوں میں پائی جاتی ہے وہ بدگمانی ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائے. بنیادی طور پر جو سمجھنا ہے وہ یہ کہ فقہ تو اصلاً دین کی سمجھ کا نام ہے. دین کو سمجھنے کے سلسلے میں دو طریقے امت میں رواج پا گئے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے قرآن کی بنیاد پر، دین کو سمجھنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر. انہی دونوں کو مقدم کرنا ہے. جہاں قیاس کی ضرورت پڑے گی مجبوراً قیاس کریں گے، لیکن اصل انحصار اور اعتماد قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر رہے گا اور ہوگا. دوسری طرف ایک دوسرا طریقہ ہے فقہ کا، وہ ہے رائے اور قیاس کی بنیاد پر فقہ کا استنباط اور استدلال کرنا، فقہ کی بنیاد قائم کرنا. یہاں بنیادی چیز رائے ہے، قیاس ہے، اور رائے اور قیاس کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اس کے مقابلے میں رد کر دیا جاتا ہے. خصوصی طور پر خبر واحد کے عنوان سے جو احادیث موجود ہے جن کو خبر واحد کہتے ہیں، خبر واحد کو ٹھکرا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں فرقے ہیں، دو جماعتیں ہیں، اور ان دونوں جماعتوں کا اپنا اپنا طریق ہے. اہل الحدیث، اہل حدیث کا جو لفظ ہے ہمارے سامنے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو؟ تو اہل حدیث کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں مانتے، ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں. اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ اہل الرائے کے مقابلے میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے. اہل الحدیث یعنی وہ لوگ کہ جن کے فقہ کی بنیاد حدیث ہے، اہل الرائے کے مقابلے میں کہ جنہوں نے اپنے فقہ کی بنیاد رائے پر رکھی ہے. اہل الحدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھانے والے اور اس پر فقہ اور عمل کی بنیاد قائم کرنے والے. ان کے بالمقابل اہل الرائے ہے حجاز عراق والے، اور جن کے سرخیل اور جن کے سردار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے بعد کے لوگ ہیں. ان کے مقابلے میں جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا امام احمد کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ سارے لوگ ہیں. تو فقہ کوئی منفی لفظ نہیں ہے. فقہ ایک مہذب لفظ ہے، ایک قیمتی لفظ ہے جس کے معنی سمجھ کے ہیں. یہ سمجھ جو دین سے متعلق ہوگی اس کی بنیاد کس پر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر قرآن پر ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے تو یہ فقہ ہے اور فقہ محمود ہے. اور اگر رائے پر ہے، قیاس پر ہے، محض رائے پر اور محض قیاس پر ہے تو یہ فقہ مذموم ہے، فقہ محمود مطلوب ہے، اس کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور ہر مسلمان جہاں تک وہ عملی احکام کا مکلف ہے، جن عملوں کو کرنا ہے اس کے ذمے، ان عملوں سے متعلق فقہ کا حاصل کرنا اور دین کی سمجھ حاصل کرنا اس کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان کے لیے یہ ذمہ داری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھر آپ کو سناتا اور بات ختم کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو دین سے متعلق جو اصولی باتیں، اعتقادی باتیں، ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. عملی احکام میں کچھ چیزیں ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہوں گی تو ان کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری. اور کچھ چیزوں میں جہاں گنجائش ہے کچھ لوگ سیکھ لے تو سارے لوگوں کو کام چل جائے، تو کچھ لوگ سیکھیں گے اور کچھ لوگ نہیں سیکھیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن کوئی بھی نہیں سیکھے تو پوری کی پوری امت اور پورا کا پورا سماج اور پورا معاشرہ گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پورے کے پورے معاشرے کا مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جن احکام کی پابندی کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے ان احکام کو بجا لانے کی بھی توفیق دے ہم کو، اور ان احکام کو بجا لانے کا جو صحیح طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے کو بھی سیکھنے کی توفیق ہمیں عطا فرما. اور فقہ، دین کی فقہ جس کو خیر سے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا، اس فقہ سے ہم سب کو نواز دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.